ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، آج میں ایک بہت ہی ریمارکیبل خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ صرف ایک خبر نہیں، یہ صرف ایک آرڈر نہیں، یہ صرف ایک حکم نامہ نہیں، یہ صرف ایک پروسیڈنگ نہیں، بلکہ یہ مرہم ہے ان مظلوم لوگوں کے زخموں پر۔ یہ ایک مرہم ہے ان زخموں سے چور چور مسیحیوں کے زخموں پر۔ یہ حقیقت میں ایک ڈھارس ہے۔ جی ناظرین، بات کر رہا ہوں جڑاموالا کے سانحہ میں تکلیف، اذیت۔ ناظرین، زخم وہ نہیں ہوتے جو صرف کسی آلہ سے جسم کو ضرب لگنے سے، پھٹنے سے یا چوٹ لگنے سے آتے ہیں۔ کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جو روح پر وار کرتے ہیں، کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جو انسان کی معاشی زندگی پر وار کرتے ہیں، کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جو انسان کی معاشرتی زندگی کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ بالکل انہی زخموں کی بات کر رہا ہوں، انہی مصائب کی بات کر رہا ہوں، انہی اذیتوں کی بات کر رہا ہوں، انہی پریشانیوں اور پشیمانیوں کی بات کر رہا ہوں جو 16 اگست سن 2023 کو جڑاموالا کے مسیحیوں نے اپنے گھروں کو مسمار ہوتے ہوئے دیکھ کے، اپنے چرچز کو، عبادت گاہوں کو مسمار ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنی روحوں پر سہے، اپنے دل اور دماغ پر ان کے نشانات سمو کر رکھ لیے۔ جی ناظرین، ایک دل خراش واقعہ جس نے ہر ایک آنکھ کو اشک بار کر دیا، ایک ایسی اذیت، ایک ایسا دکھ جس نے لوگوں کو ہلاک کر رکھ دیا۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے مسیحیوں میں سوگواری کی لہر پھیل گئی۔ کسی بھی ایک سانحہ میں اتنے زیادہ چرچز پر حملہ کیا جانا اور ان کو آگ لگایا جانا، مسمار کرنا، مقدس کتب کی بے حرمتی کرنا، چرچ کے سارے نظام کو تہس نہس کر دینا، بستیاں جلا دینا، یقیناً ایسا واقعہ شاید کبھی بھی دیکھنے کو نہ ملا ہو پہلے۔ ناظرین، جب بھی سانحہ جڑاموالا کی یادداشت ذہن میں ابھرتی ہے، یقین جانے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل روحان سا ہو جاتا ہے، جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، چونکہ وہ تکلیف، وہ اذیت، وہ ہیو اینڈ کرائی جس کو بولتے ہیں انگریزی میں، چیخ و پکار لوگوں کی، خوف سے اپنے گھروں کو چھوڑنا، شاید اس آس پہ، اس خواب میں کہ وہ دوبارہ اپنے گھروں میں سیٹل نہ ہو سکیں، وہ آ نہ سکیں، اور پھر راتیں جو ہیں فصلوں میں گزارنا، کھلے آسمان نیچے، جوان بیٹیاں، معصوم بچے بھوک اور افلاس کی حالت میں، ننگ اور اذیت کی حالت میں، بزرگ، ایسے مریض جو اپنی دوائی بھی وقت پر نہ لے سکے۔ کیا کیا بیان کروں میں اس وقت کی پریشانیاں اور مصیبتیں جو میرے لوگوں نے اٹھائیں۔ یقیناً یہ ایک تلخ وقت تھا، نہ بھول جانے والا، اور اس کے نقوش ابھی تک بھی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے خیالوں میں، بلکہ ہماری روحوں کے اندر تک موجود ہیں۔ انتہائی تکلیف دینے والا واقعہ ناظرین، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس جناب محترم عمر عطا بندیال صاحب نے اس واقعے کا سو موٹو لیا، از خود نوٹس لیا، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ طور پر ہیئرنگ شروع کر دی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو انصاف اور قانون کا نظام ہے، اس کے
کئی ایک ایسے پیرائے ہیں، کئی ایک ایسے چہرے ہیں، کئی ایک ایسی اس کی سمتیں ہیں. کبھی اگر عدالت یا حکومت یا قانون ساز ادارے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے توجہ کر لیں تو سب کچھ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. اگنور کر دیں تو چیزیں دور دراز کہیں جا کے کسی ایسی جگہ پہ خاموشی سے بیٹھ جاتی ہیں جہاں پر شاید انہیں امید ہو کہ شاید ہمیں دوبارہ پکارا نہ جائے گا. ناظرین، اس وقوعے کے حوالے سے جب عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان نے جب سو موٹو ایکشن لیا تو اس کی پہلی ہیئرنگ جب فکس ہوئی تو اس میں عمر عطا بندیال چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں مزید ججز جو ہیں وہ بھی بیٹھے، جن میں خاص طور پر اطہر من اللہ جو ہیں وہ بھی اس بینچ کا حصہ رہے. اور اس کی جب انہوں نے طلبی کی تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے وقوع کے متعلق کوئی خاص طور پر رپورٹ جمع نہ کروائی جا سکی. ہیلے بہانے بناتے ہیں، لیکن جب رپورٹ جمع نہ ہو سکی تو پھر یہ جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی. آئندہ سماعت کے لیے پنجاب گورنمنٹ اپنی رپورٹ سبمٹ کروائے. اس کے بعد پھر ایک اور ہیئرنگ ہوتی ہے جس میں اعجاز الحسن جو سینئر جج تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انہوں نے اس کیس کی ہیئرنگ کی، لیکن اس پر بھی کوئی خاطر خواہ جڑاوالا کیس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی. اس کے بعد پھر تیسری ہیئرنگ جو ہے، سماعت جو ہے، اسی کیس کے متعلق سپریم کورٹ میں ہوتی ہے، جس کی سربراہی اس وقت کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سربراہی کرتے ہیں، سماعت کرتے ہیں اور تمام ریکارڈ اور تمام رپورٹس طلب کرتے ہیں، لیکن خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی. اس کے بعد چوتھی اور پھر پانچویں ہیئرنگ جب ہوتی ہے تو جو جھڑاوالا کیس ہے وہ وفاقی آئینی عدالت اس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے. یعنی کہ وہی سو موٹو جو عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان نے لیا، اسی سو موٹو کو وفاقی آئینی عدالت ٹیک اپ کر لیتی ہے. اور پھر اسی دوران پنجاب گورنمنٹ ان تمام ملزمان کے خلاف جنہوں نے مختلف عدالت ہائے سے اپنی ضمانتیں کروا رکھی ہوتی ہیں، پنجاب گورنمنٹ ان کی ضمانت منسوخی کے لیے عدالت میں چلی جاتی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلی جاتی ہے. لیکن چونکہ معاملہ جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت میں چلا جاتا ہے، لہٰذا وہاں پر اگر میں یہ کہوں کہ مسیحی قوم کا فخر، عدالتوں میں مسیحی قوم کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑنے والے ایک مرد آہن جنہوں نے اپنی زندگی بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد کی گلیوں اور سڑکوں کے لیے وقف کر دی ہے، اگر میں ان کا یہاں پر نام نہ لوں تو یقیناً یہ زیادتی بھی ہوگی اور آج کے اس ویلاگ کا مقصد بھی نامکمل رہے گا. ناظرین، چیئرمین IMRF امپلیمنٹیشن مائنارٹی رائٹس فورم جناب محترم سیمول پیارا صاحب نے ایک CM فائل کی کہ کیسز جو التوا میں پڑے ہوئے ہیں ان کا باقاعدہ ٹرائل کیا جائے اور ملزمان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ بہت سے ملزمان جو ہیں وہ ابھی تک قانون کی گرفتار میں نہیں آئے اور الٹا وہ جو مقامی لوگ ہیں، مسیحی لوگ ہیں، انہیں وہ دھمکیاں دیتے ہیں اور انہیں کیس واپس لینے پر مجبور کرتے ہیں. اس ضمن میں موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس ایپلیکیشن کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور ٹیک اپ کرنے کے بعد وہ اس پر سماعت کرتے ہیں اور پھر وہ IG پنجاب کو حکم نامہ جاری کرتے ہیں
کہ جو ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور پھر گرفتار کر کے انہیں قرار واقع سزا دلوائی جائے، انہیں عدالتوں میں بھیجا جائے، اور عدالتوں کو بھی یہ حکم نامہ جاری کرتے ہیں کہ جو بھی کیسز ابھی تک التوا میں پڑے ہیں، انڈر ٹرائل ہیں، ان پر سماعت کریں اور وہ سماعت جو ہے ایکسپیڈائٹ کی جائے۔ 3 ماہ کے اندر اندر یحییٰ خان افریدی چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ حکم جاری کر دیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن اور جس کا آرڈر جو ہے ناظرین آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے آئی جی پنجاب کو، اور متعلقہ ججز کو، ٹرائل کورٹ کے ججز کو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ وہ 3 ماہ کے اندر اندر جو بھی ملزمان ہیں ان کا ٹرائل کریں اور ان کیسز کو نمٹایا جا سکے۔ ناظرین یہاں پر میں ایک بات اور آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ انٹرفیتھ ہارمنی اینڈ ریلیجس افیئر نے، منسٹری آف انٹرفیتھ ہارمنی اینڈ ریلیجس افیئر نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جتنے بھی ملزمان جو سانحہ جڑا والا کے واقعہ میں ملوث ہیں ان کی ایک مکمل فہرست جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے، جس کی بابت سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان نے آئی جی صاحب کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے، انسٹرکشنز کر دی ہیں کہ وہ فوری طور پر ان ملزمان کو گرفتار کریں اور پھر ان پر اکارڈنگ ٹو دی لا مقدمہ چلایا جائے۔ ناظرین یقیناً یہ بات حوصلہ افزا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنے سانحات ہوئے، خواہ وہ شانتی نگر کا واقعہ ہو، گوجرے کا واقعہ ہو، جوزف کالونی کا واقعہ ہو، یوہن آباد کا واقعہ ہو، یا پھر بھمنی والے کا واقعہ ہو، سیالکوٹ جیٹھی کے کا واقعہ ہو، دیگر بے شمار ایسے واقعات جو ہیں وہ میں گنوا سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مختلف جگہوں پر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں، لیکن آج تک ملزمان کو سزائیں نہیں ملی۔ بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ سرگودا میں نذیر مسیح گل جسے دن دہاڑے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ابھی اس کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ ملزمان ضمانت پر واپس آ کر دھندناتے پھرتے اور اس کے خاندان اور اس کے بچوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے۔ یہ تکلیف دہ بات ہے۔ ایک امید جاگی ہے سپریم کورٹ کے اس حکم کے ساتھ، جس میں انہوں نے آئی جی پنجاب کو یہ ہدایت کی کہ وہ ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کریں، اور پھر آئی جی پنجاب نے آر پی او فیصل آباد کو یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ وہ ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے رپورٹ کریں۔ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر معاشرے میں ظلم کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، ناانصافی کرنے والوں کو بر وقت سزا نہیں دی جاتی، کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، تو معاشرے میں نقص امن کے اور امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ان امکانات کو روکنے کے لیے، ان کا تدارک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ملزمان جو معاشرتی ناسور ہیں، جو معاشرے کے امن کو برباد کرتے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو پوری دنیا میں پاکستان کے امیج کو، پاکستان کے تشخص کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں عبرت کا نشان بنایا جانا از حد ضروری ہے۔ اس امید کے ساتھ، دعا کے ساتھ کہ ظلم کرنے والے، ظالم کا ساتھ دینے والے جلد سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، اور پاکستان میں بسنے والے مظلوم مسیحیوں کو یہ تحفظ کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔
नाज़रीन, अगले व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान तारिक सरार चौधरी को इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।